بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ کی اسٹڈی یقیناً بہت بہتر ہوتی جا رہی ہوگی، اور جو اس وقت رخصت کے دن آپ گزار رہی تھیں پیپرز کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ یقیناً اب تعلیم کی شمولیت کی وجہ سے، تعلیم میں آپ کی توجہ کی وجہ سے یقیناً اس کے اثرات آپ تک اب کم ہوں گے سائیکالوجیکلی۔ باقی احتیاط آپ کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھنے والا ہے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا لیکچر دفاع کے حوالے سے، ملک کی دفاع کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس لیکچر کو ابھی کرتے ہیں ڈسکس۔ اس سے پہلے چھوٹی سی بات ہو جائے، مسجد اسلام آباد میں واقع ہے سلمان فارسی، تو وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ مسواک بیچا کرتا تھا، تو اس مسواک کے بیچنے سے مسجد کے سامنے وہ خاص طور پر نمازیوں کو مسواک دیتا تھا، تو ساتھ ان سے کہتا تھا دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ حج کروائے۔ نمازی، سنجیدہ نمازی تو دعا کا کہہ کے کہ انشاءاللہ کریں گے نکل جاتے تھے، مگر جو چند شرارتی لڑکے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بابا جی آپ مسواکوں کے بیچنے سے حج پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بابا جی کہتے تھے کہ بیٹا آپ دعا کرو، دعا کی منظوری اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور وہ یقیناً مسبب الاسباب میری دعاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، ایک دن وہ بزرگ سڑک پر جا رہے تھے مسواکوں کے گٹھے کے ساتھ، تو ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی سوار شخص نے تمام مسواک اس سے لے لی، تمام مسواک کا گٹھا جو تھا وہ اس سے پورے کا پورا خرید لیا اور گاڑی چلا دی۔ بزرگ بھی چل پڑے۔ پھر وہ گاڑی جو ہے وہ واپس ہوئی، اور واپس آ کر ان بزرگ سے اس آدمی نے سوال کیا کہ بابا جی آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، حج کی خواہش ہی ہے مگر میں نے حج نہیں کیا ابھی تک۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انشاءاللہ اس دفعہ کیجئے حج، اور ساتھ اپنے ڈیش بورڈ سے اپنی چیک بک نکالی سائن کرنے کے لیے۔ تو ساتھ بیٹھی خاتون نے کہا، گاڑی میں جو وہ خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ بابا جی کی بیوی بھی ہوں گی، ان سے پوچھئے انہوں نے بھی حج پہ جانا ہوگا۔ تو شخص نے بابا جی سے جب پوچھا تو بابا جی نے کہا بالکل، وہ بھی میری طرح حج کی طلب رکھتی ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی کے لیے اس گاڑی سوار نے چیک بنا دیے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس قدر مکمل بھروسہ تھا ان بابا جی کو کہ راہ چلتے گاڑی والے نے ان کے لیے حج پہ جانے کا بندوبست کر دیا۔ اور یقیناً یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، ایمان کی استقامت کے ساتھ۔ آج کا لیکچر ہم کرتے ہیں دفاعی مسائل کے حوالے سے۔ دفاع کے لیے فوج تعینات کی جاتی ہے، ملکی دفاع کے لیے۔ ملک کی حفاظت کا یہ ادارہ 24 گھنٹے ملک و قوم کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ فوج کو اپنا کام کرنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ٹریننگ بھی درکار ہوتی ہے۔ تو جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں قیام پاکستان کی، تو اس وقت جو فوج تھی وہ برٹش فوج کہلاتی تھی، ٹائٹل اس کا بر صغیر پاک و ہند کی فوج جو ہے وہ برٹش فوج کہلاتی تھی، اور اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ قیام پاکستان کے وقت فیصلہ جب ہوا دونوں حصوں کا، دونوں ملکوں کا، تو پھر فوج کی تقسیم کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ اس میں کیا کیا مسائل درپیش ہوئے اور بعد میں کیا کیا مسائل درپیش ہوئے، ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں ابھی۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے حکم سے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا، لیکن اس کے لیے مسائل پہلے دن سے ہی کھڑے کر دیے گئے تھے۔
لوگوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، اس کے مخالفین کی طرف سے، تاکہ پاکستان اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا نہ ہو سکے اور خدا نہ خواستہ دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ اس لیے ہر محاذ پر پاکستان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستانی فوج جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں اپنی بہادری اور قابلیت کی بنیاد پر برطانیہ کو فتوحات سے ہمکنار کر چکی تھی، برطانیہ کی خواہش ہی نہیں تھی کہ ہندوستان کی یہ فوج تقسیم ہو۔ وہ ہندوستان کو تو تقسیم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر فوج کو ابھی متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ لیاقت علی خان جو اس وقت عبوری دور میں پاکستان مسلمانوں کی طرف سے وزیر دفاع تھے، پاکستان تو بھی اس وقت نہیں بنا تھا، تو وزیر دفاع تھے لیاقت علی خان، 1947 کی یہ بات ہے۔ انہوں نے فوج کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کی بات کی اعلیٰ اتھارٹی سے، یعنی جو سپریم کمانڈر تھا فوج کا اوکن لیگ، اور وزیر دفاع ہندوستان بلدیو سنگھ، جو اس وقت ہندوستان پورے کا وزیر دفاع تھا عبوری دور کا، جس طرح لیاقت علی عبوری دور کے وزیر دفاع تھے۔ تو جب بھی بات کی انہوں نے اس بات کو ٹال دیا، سختی سے مخالفت کی اس بات کی کہ فوج تقسیم نہیں کرنی، مگر فوج کی بروقت تقسیم نہ ہو سکی، اس کا نقصان بھی یقیناً پاکستان کو زیادہ اٹھانا پڑا، کیونکہ عین آخری ٹائم پر کہہ دیا گیا کہ ان دونوں ملکوں کا انتخاب کر لیں، فوج کے جو آرمی مین ہیں وہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر یہ تقسیم کا عمل کیا جانا تھا۔ پاکستان میں مسلمان فوجیوں کی آپشن تھی اور ہندوستان کی فوج میں ہندو یا غیر مسلم۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو کی گئی کہ پاکستان کے علاقے سے جو تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں گے وہ ہندوستانی فوج کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ یہ ایک اہم فرقہ وارانہ بات تھی کہ پاکستان کے علاقے کے لوگ ادھر کا حصہ، بھارتی فوج کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک شرط تھی، اصل تو معاملہ فوج کی تعمیر تھا۔ فوج کی تقسیم کے لیے جو عمل کیا گیا، پھر سب سے پہلے مشترکہ دفاعی کونسل کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں کہ مشترکہ دفاعی کونسل بنائی گئی تاکہ جب فوج کی تقسیم کا عمل ہو رہا ہو تو پھر کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ مشترکہ دفاعی کونسل کے اراکین انتظام و انصرام ملک کا سنبھالیں گے۔ کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل کلاڈ اوکن لیگ تھے، بلدیو سنگھ اس کمیٹی کا، اس کونسل کے ممبر تھے، بلدیو سنگھ جو وزیر دفاع تھے عبوری دور کے، اور لیاقت علی خان جو مسلمانوں کی طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے وزیر دفاع تھے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں تقسیم افواج کے لیے، افواج کی تقسیم کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی وہ 7 اراکین پر مشتمل تھی۔ اب یہ 7 اراکین کون تھے؟ افواج کے سربراہ تھے، تینوں افواج کے سربراہ تھے۔ ایک ہندو اعلیٰ آفیسر تھا، ایک مسلمان آفیسر تھا، بھارتی حکومت کا نمائندہ تھا جی ایس بھالجا، اور پاکستانی حکومت کا نمائندہ تھا چودھری محمد علی صاحب۔ یہ اراکین کمیٹی جو ہے یہ انتہائی سوچ سمجھ کر بنائے گئے تھے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم کا اب تناسب کیا رکھا گیا کہ جس حساب سے فوج میں اور ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کی ریشو ہے اسی حساب سے تقسیم کا عمل کیا جائے، یعنی 64/36، یعنی 64 حصے ہندو، مسلمان 36 حصے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو مسلمان اور ہندو اس لیے کہا گیا کہ اسپیشل یہ بات کہی گئی کہ مذہب کی بنیاد پر آپ اپنی اپنی فورسز کا حصہ بنیں گے۔ 64 حصے فوج میں سے بھارت کو دیے گئے اور 36 حصے پاکستان کے حصے میں۔ عام ڈویژن کی بات ہوتی ہے تو 14 حصے بھارت کے حصے میں گئے اور 6 حصے پاکستان کے
یعنی 6 ڈویژنز جو ہیں پاکستان کو ملی. آرٹلری ڈویژنز میں سے 40 بھارت کے حصے میں گئی اور 8 جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں. اسی طرح انفینٹری ڈویژن کی بات ہوئی کہ 21 بھارت کے حصے میں گئی اور 8 پاکستان میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ تقسیم کے وقت ٹوٹل انڈین فوج کتنی تھی. تقسیم کے وقت ٹوٹل انڈین فوج 4 لاکھ تھی اور پاکستان کو جب حصہ دیا گیا تو 1.5 لاکھ فوج، اور اس 1.5 لاکھ فوج میں یقیناً برطانوی لوگ بھی شامل تھے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تقسیم کے بعد، اس پروسیس کے بعد، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں 1.5 لاکھ کی فوج کے لیے 4000 فوجی آفیسر درکار تھے، جبکہ فوج کی اس تقسیم کے عمل میں پاکستان کے حصے میں جو فوجی آفیسر آئے وہ صرف 1500 آفیسر آئے، اور 1500 آفیسرز میں سے بھی جو برطانوی آفیسر تھے وہ 500 وہ تھے، تو پیچھے 1000 آفیسر بچتے ہیں. اور آرمی آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے صرف ایک ادارہ تھا، ایک سٹاف کالج تھا جو کوئٹہ میں تھا. اس پورے علاقے کی جہاں فوجی بھرتی انگریز کرتا تھا یہاں سے وہاں پر صرف آپ دیکھ سکتی ہیں مسلمانوں کی اس ایریا میں صرف ایک سٹاف کالج تھا. باقی پورے ہندوستان کے اندرونی علاقے میں سارے ٹریننگ کیمپس اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور جتنے ادارے فوج کے تھے وہاں بنائے گئے تھے. اگلا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں آرڈیننس فیکٹریاں. یہ آرڈیننس فیکٹری جو ہوتی ہے یہ ایسی فیکٹریاں ہوتی ہیں جب فوجی اسلحہ بنتا ہے اور گولہ بارود بنتا ہے. ایسی فیکٹریاں ساتھ اپنے ان کے اسٹور ہاؤسز بھی ہوتے ہیں. اب یہ اگر جائزہ لیا جائے تو آرڈیننس فیکٹریاں ٹوٹل ہندوستان میں 16 تھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 16 کی 16 آرڈیننس فیکٹریاں ہندوستان میں اس علاقے میں واقع تھیں جو ہندوستان کا حصہ بنے. مطلب پاکستان کا حصہ بننے والے علاقوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ایک آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی. 16 کی 16 بھارت کے پاس چلی گئیں، اور ان میں جو اسلحہ تھا اس کا اگر ہم حساب لگاتے تو 1,65,000 ٹن اسلحہ ان آرڈیننس فیکٹریوں سے بنا ہوا فیکٹریوں میں ان کے سٹور ہاؤسز میں تھا، موجود تھا جب تقسیم ہوتی ہے تقسیم کے عمل کے لیے. تو پاکستان کے حصے میں جتنا اسلحہ آیا وہ 4,703 ٹن آیا تھا. اس سے آپ اندازہ دونوں کا ڈفرنس کا کر سکتے. اب آرڈیننس فیکٹریوں کی تقسیم کا جب مسئلہ آیا تو چونکہ یہ ساری فیکٹریاں بھارت کا حصہ بننے والے علاقوں میں تھی اور بھارت پاکستان کو یہ فیکٹریاں دینا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ ہو چکی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ ایک پاکستان کے ساتھ ہی، پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور بھارت نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے میں کوئی ایکٹیو پارٹ ادا کر سکے. اس لیے اس نے کوئی فیکٹری ہی پاکستان کو نہیں دی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جی ہم آپ کو 60 ملین حصہ دے دیتے ہیں، آپ اس سے کوئی اپنی فیکٹری بنا لیں. اب ان آرڈیننس فیکٹریوں میں اگلا جو مرحلہ تھا، تیار شدہ اسلحہ جو موجود تھا وہ تقسیم جب ہونا تھا تو پاکستان کو بھیجا جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کو فوری طور پر بھیجا نہ گیا. کمانڈر روکن لیک جو تھا وہ پاکستان کی یقیناً تقسیم، پاکستان کی تقسیم نہیں چاہتا تھا، اور متحدہ فوج کی بھی تقسیم نہیں چاہتا تھا. مگر جب وہ غلط کچھ ہوتا دیکھا اس نے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. چنانچہ اس کو زبردستی جو ہے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اسلحہ ملنے کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا. اس کے جانے کے صرف اور صرف جوتے غیر معیاری سے وہ دیے جانے لگے بس، اور وہ بھی ختم ہو گئے. اب اگلا ایک اہم ریزروائر ہے ٹینکوں کی کل تعداد 249 تھی ہندوستانی فوج میں، برٹش فوج میں، رائل آرمی میں، مگر پاکستان کے حصے میں جتنے ٹینک آئے ایک بھی نہیں آیا، پاکستان کو ایک ٹینک بھی نہیں دیا گیا. آزادی کے بعد فوج کو جو درپیش فوری مسائل ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مہاجرین کی آمد یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. مہاجرین کو کیمپوں میں لانا، کیمپوں سے ان کو منتقل کرنا، ان کی آبادکاری کرنا، اور پھر جو ہندو مسلم فسادات تھے ان کو کنٹرول کرنا، ملک کے اندرونی انتظام و انصرام کو مستحکم کرنا، یہ اہم ڈیوٹی فوج کے ذمے تھی. تو سرحدوں کا دفاع تو فوج کے ذمے ہوتا ہی ہے.
جب یہ اندرونی طور پر معاملہ ٹھیک ہو جائے سب، تو پھر سرحدوں کا دفاع مشکل نہیں رہتا۔ مگر یہاں پر کیا تھا اس وقت کی صورتحال میں کہ ہر چیز ہی پریشانی کا شکار تھی۔ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ اور مہاجرین کو آباد کرنے کا سلسلہ، فسادات، یہ سب جو ہے ملک کے اندرونی استحکام کے لیے زہر قاتل تھے، اور فوج کو اس کی ڈیوٹی دی گئی کہ وہ ان کا بھی انتظام کرے اور سرحدوں کا بھی دفاع کرے۔ سرحدوں کا دفاع کرنے کا جو سلسلہ تھا، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ برطانوی حکومت کو جب کشمیر میں قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد برطانوی حکومت نے کلاڈ اوکن لیک سے جب رپورٹ مانگی، تو انہوں نے رپورٹ دی برطانوی حکومت کو کہ ہندوستان کی موجودہ کابینہ پختہ تہیہ کر چکی ہے کہ جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے سے روکنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم شروع دن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا بننا ہندوستان کو، ہندوؤں کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ جتنی ریاستیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھیں ان کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا گیا، بلکہ جوناگڑھ جو ایک مسلم ریاست تھی، جو منودر جو ایک مسلم ریاست تھی، ان پر بزور قبضہ کر لیا۔ کشمیر کا ایشو آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمان 80% رہتے تھے، لیکن ہندو ڈوگرا راجا نے اپنے طور پر ہی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملحق کر دیا، یعنی جو شرائط تھیں آزادی ہند کی اس کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں کیا، اور آج تک یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا گیا ہے۔ تو فوج کا ہونا ان تمام معاملات کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگلا اہم جو ایک کام انڈیا نے کیا، ریاست حیدرآباد دکن پر قبضہ، کہ فوج ہماری اس وقت ظاہر سی بات ہے ابھی بنی نہیں تھی پوری طرح سے، کمزور تھا ہمارا ملک ابھی، تو حیدرآباد دکن جو ایک مسلمان ریاست تھی اور سب سے بڑی ریاست تھی، اس مسلمان حاکم تھا وہاں پر، اور آبادی جو تھی وہ زیادہ ہندوؤں کی تھی، مگر اتنی آبادی نہیں تھی جتنی کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ تو بہرحال حیدرآباد دکن کا جو امیر تھا وہ پاکستان کے ساتھ چاہتا تھا، مگر وہاں بھی قائد اعظم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے 11 ستمبر 1948 میں، تو پھر 2 دن کے بعد ہی 13 ستمبر 1948 کو اس پر ہندو جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج کر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ریاستوں کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کرنے کی جو بھارتی کوشش اور خواہش تھی، اس نے پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خاصا الرٹ کر دیا تھا، اور اس کی فوج کی ضرورت انتہائی شدید ہو گئی تھی کہ ایک مضبوط مستحکم فوج جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ ہم آئیں گے دوبارہ۔ اگلا لیکچر جو ہے وہ اخلاقی مسائل کے حوالے سے ہے۔ تو تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے فرشتوں کی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، انشاءاللہ ضرور اتر سکتے ہیں۔ تو اخلاقی مسائل کے حوالے سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔